بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ عمران خان کا جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا۔ عمران خان کا جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو سے متعلق کہنا تھا کہ انتخابات کے 10 دن بعد بھی دھاندلی کا نہایت منظم اور مربوط سلسلہ جاری ہے۔ صحافیوں کی بیان کردہ تفصیلات پر مشتمل ویڈیو واضح طور پر دھاندلی کا انکشاف کر رہی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ حلقے جن میں نواز شریف اور ان کے خاندان کو شکست ہوئی ہے، ان حلقوں کے ریکارڈ سے چھیڑ چھاڑ کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں نون لیگ کے احسان نامی رہنما کے پرنٹنگ پریس سے ان حلقوں کے جعلی بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل جاری ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ عالمی عدالت میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی اس سماعت کے دوران 52 ممالک اور 3 تنظیمیں عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے فلسطین پر قبضے سے متعلق شواہد، دلائل، موقف پیش کریں گی اور جرح کی جائے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ابھی پڑوسی ممالک سے تعلقات کی بحالی کا بہترین موقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ عملی طور پر ہر عرب ملک اب سیکیورٹی کے وعدوں اور یقین دہانیوں پر اسرائیل کی موجودگی کو تسلیم کرنا چاہتا ہے تاکہ تعلقات کو معمول پر لایا جا سکے۔ ایسا دوستو امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اتفاق رائے سے سنی اتحاد کونسل سے پارلیمانی اتحاد کا اعلان۔ علامہ راجہ ناصر کا کہنا ہے کہ لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا، جعلی کیسز بنائے گئے، آزاد امیدواروں کو بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا، ایک مستحکم حکومت کو گرا کر ملک کو بحران کا شکار کیا گیا، ان کا ہر قدم ان کو دلدل میں لے جا رہا ہے۔ صہیونی تجزیہ کاروں کا بھی کہنا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیلیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم احساسات، اقدار اور سلامتی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ محمود عباس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو جنگ کے تسلسل اور جبری نقل مکانی پر کمر بستہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جبری نقل مکانی کو صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ دنیا بھی قبول نہیں کرے گی۔ نواز شریف کابینہ اراکین کے انتخاب میں مصروف ہیں۔ شریف خاندان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد ہیں۔ ان کے ساتھ پنجاب کے بیوروکریٹ سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ مریم نواز کو تربیت فراہم کر سکیں۔ کمشنر راولپنڈی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کی خصوصی کمیٹی آج تحقیقات شروع کرے گی۔ کمیٹی کے اجلاس میں سابق کمشنر راولپنڈی کے بیان کا ٹرانسکرپٹ حاصل کرنے کے لیے چیئرمین الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ برازیلی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے یہ سپاہیوں کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ انتہائی جدید اسلحے سے لیس فوج کی غزہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ جنگ ہے۔ نیتن یاہو نے برازیلی صدر کے بیان کو یہودیوں پر حملہ قرار دے دیا۔ برازیل کے صدر نے غزہ میں نسل کشی کو ہٹلر سے تشبیہ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ غزہ کی اس وحشیانہ جنگ کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی کے برازیلی صدر کے بیان کی قدر کرتے ہیں۔
حماس کا کہنا تھا کہ برازیلی صدر کا بیان جو بائیڈن انتظامیہ کی حمایت سے مظالم جھیلتے فلسطینیوں کی درست عکاسی کرتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ انتشار پیدا کرنے کی کھلی چھوٹ تباہی کو دعوت دینا ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارے فیصلے عوام نہیں کوئی اور کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا وفد پہلے بھی کئی بار آیا اور انہیں ہمیشہ عزت دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہو جس میں مذاکرات ہوں اور مسئلے کا حل نکلے۔ یوکرین کا 2 روسی لڑاکا بمبار طیارے گرانے کا دعویٰ۔ ان کی فضائیہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مشرقی یوکرین میں 2 روسی Su-34 لڑاکا بمبار طیاروں اور ایک Su-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ چائنا کا بیان آیا ہے کہ پاکستان کو کامیاب انتخاب کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان کی متعلقہ جماعتیں سیاسی یکجہتی اور سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی۔ یورپی قانون کی خلاف ورزی پر ایپل پر بھاری جرمانہ عائد ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ایپل پر مبینہ طور پر مسابقتی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 53 کروڑ 90 لاکھ ڈالر جرمانہ عائد ہونے کا امکان ہے۔ نون لیگ نے جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو کو فراڈ قرار دے دیا۔ ملکی حالات خراب کرنے کی پلاننگ میں بدقسمتی سے صحافی بھی شامل ہیں، ایسا دوستو نون لیگ کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی نے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وکلاء کو دستاویزات تو دور کی بات، ایک صفحہ تک اڈیالہ جیل کے اندر نہیں لے کر جانے دیا جا رہا۔ عمران خان سے وکلاء کی ملاقات کے دوران پرائیویسی بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ وکلاء کے دستاویزات کو بھی قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے بعد واپس کیا جاتا ہے۔ عمران خان شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار خان، اسد قیصر اور فیض الرحمان سے سیاسی مشاورت کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سرکاری ملازمین کو ہراساں کرنے پر اتر آئی۔ RPO اور راولپنڈی کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما امریکہ میں مقیم شہباز گل نے تشویشناک ٹویٹ کر دی۔ ہندوؤں نے سیتا اور اکبر کو ایک ہی پنجرے میں رکھنے پر مقدمہ کر دیا۔ شیر کے جوڑوں سیتا اور اکبر کے نام تبدیل کرنے کے کیس کی سماعت 20 فروری کو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار آفاق احمد نے موقف اختیار کیا تھا کہ عدالت پی ٹی آئی کے منتخب سینیٹرز کو آزاد سینیٹرز قرار دینے کا حکم دے۔ 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر درخواست گزار عدالت سے غائب۔ سپریم کورٹ غصے میں۔ سپریم کورٹ کی متعلقہ SHO کو ذریعے درخواست گزار کو واپس پکڑ کر لانے کی ہدایت۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔